بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وفي رواية أو مسلمة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سب سے پہلے تو آپ ساتھیوں کو خوش آمدید ہے کہ آپ حضرات نے اپنے اس سلسلے کو دوبارہ سے جوڑ لیا۔ 2 سالہ تعلیم دین کورس اس مقصد کے لیے ہے کہ جو ہمارے دین کے بنیادی ضروری احکامات ہیں، مسائل ہیں، باتیں ہیں، وہ کم از کم ہمارے سامنے آ جائے۔ جو ہماری ایمانی زندگی ہے اس میں فرائض بھی ہے، واجبات بھی ہے، سنن بھی ہے، مستحبات بھی ہے، پھر اس کے مقابلے میں حرام بھی ہے، مکروہ تحریمی بھی ہے، مکروہ تنزیہی بھی ہے، اور خلاف اولا بھی ہے۔ یہ چیزیں بھی ہیں اس میں۔ کم از کم بحیثیت ایک مسلمان کے مجھے اپنے فرائض اور واجبات کا علم ہو جائے، اس درجے کا علم ہو جائے کہ میں حلال اور حرام میں فرق کر سکوں، اس درجے کا علم ہو جائے کہ میں جائز ناجائز کو سمجھ سکوں، اور اس درجے کا علم ہو جائے کہ میں پاکی ناپاکی میں فرق کر سکوں۔ یہ اس درجے کا علم ہے کہ جس کے بغیر ہمارا چارہ کار نہیں۔ اگر خدا نخواستہ اس کے بغیر ایک مسلمان دنیا سے جاتا ہے تو اس کی پکڑ ہے اور اس سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد بزرگوار جب وہ ایمان میں داخل ہوئے، حضرت ابو قحافہ ان کا نام تھا رضی اللہ عنہ، تو جب حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو اس قدر بڑھاپا تھا کہ سر اور داڑھی میں ایک بال بھی سیاہ نہیں تھا، پورے سفید معمر تھے۔ لیکن بیٹے لے کر، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کس شان کے صحابی، کس مقام کے ہیں، وہ بڑھاپے میں اپنے والد کو ہاتھ سے پکڑ کر حضور کی خدمت میں لائے اور عرض کی کہ یہ میرے بوڑھے والد ہیں اور آپ ان کو کلمہ پڑھا کر ان کو بھی اسلام میں داخل کر دیں۔ اس لیے وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جن کی 4 نسلیں ایک وقت میں اسلام میں رہی ہیں، والد، بیٹا، پوتا، پڑ پوتا۔ یہ سعادت اور کسی صحابی کے پاس نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد وہ اسلام لائے تو حضور حیات تھے، خود حضور کے ساتھ سب سے زیادہ زندگی گزاری، بیٹے بھی اور ان کے پوتے بھی، 4 نسلوں نے حضور کی صحبت پائی ہے۔ تو جب والد مسلمان ہوئے تو بڑھاپا ہے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو بہت دیر سے اسلام لایا، میرے نصیب بہت دیر سے جاگے، اب میں کیا کروں؟ میرے پاس تو نہ ذہن ہے نہ حافظہ ہے، اب کوئی بات دماغ میں بیٹھتی نہیں ہے، میں کیسے دین پر چلوں گا؟ تو
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، تم جا کر کے اصحاب صفہ کے ساتھ بیٹھ جاؤ اور جس قدر دین آپ کو سمجھ آئے اس کو سیکھنا شروع کر دو۔ تو دیکھیں علماء نے لکھا کہ اس سے معلوم ہوا کہ انسان عمر کے جس درجے میں بھی ہو اور ذہن کی جس حالت اور کیفیت میں بھی ہو، لیکن جب اللہ موقع دے دے تو یہ اپنے آپ کو خود محروم نہ کرے، پیش ہو جائے۔ اس بڑھاپے میں گئے اور وہاں جا کے دین سیکھنا شروع کیا اور اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ تو بڑی ہمت کی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اور پھر اس مصروف ترین زندگی میں، جبکہ کسی کے پاس بھی اب وقت نہیں ہے، آپ کسی سے ملیں بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی ہم مصروف ہیں بھئی کب؟ تو کہتے ہیں جی آئندہ سال سے۔ ایک نوجوان ابھی میرے پاس آئے اس سال، میں نے کہا بھئی آپ ماشاءاللہ درجہ اولیٰ میں آ سکتے ہیں ہمارے پاس صبح، اور آپ نے ماشاءاللہ کالج کی تعلیم کر لی، یونیورسٹی میں ہیں، صبح آئیں داخل ہو جائیں۔ تو کہنے لگے کہ امام صاحب انشاءاللہ آئندہ سال سے۔ میں نے کہا بہت مشکل ہے، یہ تو شیطان انسان کو آگے کی طرف لے جاتا ہے، ہمت کرنی پڑتی۔ آپ ساتھیوں نے ماشاءاللہ ہمت کی۔ آج صبح ہمارے جو مستورات کا سلسلہ ہوتا ہے 11 بجے سے 12:30 بجے تک، تعلیم دین کورس کا شعبہ بنات میں، اس کی بھی افتتاحی مجلس تھی، اور وہاں ماشاءاللہ اچھی خاصی تعداد اس سال داخل ہوئی ہے۔ گزشتہ سال بھی بڑی تعداد نے 2 سال مکمل کیے۔ اس وقت جو آپ سے بات ہو رہی ہے بعینی ہی یہ آواز جو ہے وہ آن لائن زوم کلاس میں مستورات و حضرات تک جا رہی ہے، وہ بھی سن رہے ہیں ماشاءاللہ۔ وہاں بھی ایک اچھی تعداد ہے جنہوں نے داخلہ لیا ہے۔ آپ ساتھیوں سے میری یہ درخواست بھی ہوگی کہ آپ تھوڑی سی فکر بھی کریں، اپنے ساتھ دوسرے ساتھیوں کو بھی ملائیں، بات چلائیں۔ جیسے ہمارے ہاں تبلیغ میں کہتے ہیں نا بھئی گشت کرتے ہیں، ساتھیوں کے پاس خصوصی گشت کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں۔ تو بھئی کم از کم ہر ساتھی کم از کم وہ نیت کریں آج کی مجلس میں کہ میں 5 ساتھیوں سے بات کروں گا، کریں گے نا انشاءاللہ کم از کم۔ اور زوم میں بھی جن کو آواز جا رہی ہے وہ بھی اس حوالے سے، یہ ایک دعوت کا حصہ ہے ہمارا کہ ہم جتنے ہمارے متعلقین ہیں، دوست ہیں، ساتھی، ہم مجلسوں میں بیٹھتے ہیں کسی بھی عنوان سے، ایک ملاقات اس نسبت کی بھی ہو جائے۔ کبھی ماشاءاللہ 2 سالہ کورس ہے، صرف 4 دن ہوتے ہیں، وہ بھی مغرب سے عشاء تک ہوتا ہے۔ آپ کو یہاں آنے میں سہولت ہے تو یہاں آئے، نہیں تو آن لائن کلاس لے لے، ترتیب کریں۔ تو اس کی فکر کریں اور دوسرے ساتھیوں کو تیار کریں۔ آپ کی وجہ سے اگر باقی ایک ساتھی تیار ہوا اور وہ فارغ ہوا، اس نے کچھ سیکھ لیا، یقین کریں آپ کی ساری زندگی کا صدقہ جاریہ بنے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس حوالے سے آپ احباب بھی فکر کریں، جو زوم کلاس میں آواز جا رہی ہے وہ احباب و مستورات بھی اس حوالے سے خوب فکر چلائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر چیز میں فائدہ اس وقت ہے جب اس میں استقامت ہو، پابندی ہو۔ دنیا کا بھی چھوٹا سا کام ہوتا ہے نا، آج ہم دیکھتے ہیں ایک ساتھی سبزی بیچتا ہے، ٹھیلا لگاتا ہے، ایک ساتھی پان بنا کے بیچتا ہے، اس کا چھوٹا سا سٹال ہوتا ہے، لیکن اس کی کامیابی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ وقت پر آئے، وقت پر جائے۔ اور جو بندہ آپ کو لگے کہ ایک دن اس نے صبح 8 بجے کھولا، اگلے دن 12 بجے کھولا، اگلے دن دکان بند، پھر ایک دن ایسا کیا، ایک دن ایسا، تو لوگوں کے ذہنوں سے اس کے کام کا تصور مٹ جاتا ہے۔ تو سمجھدار تاجر کیا کہتے ہیں؟ بھئی کسٹمر بنانا پڑتا ہے، اور کسٹمر کو بنانے کے لیے انسان کو خود حاضر باش رہنا پڑتا ہے، آپ موجود رہیں۔ تو پابندی جس عمل کے اندر ہوگی اس میں اللہ برکت ڈالتے ہیں۔ تو بغیر عذر شدید کے، ایک تو یہ کہ عذر ہے، اللہ پاک سب کو صحت سلامتی نصیب فرمائے، کوئی بیماری آ گئی، کوئی سفر آ گیا، کوئی عذر آ گیا، وہ الگ بات ہے،
لیکن اس میں بھی مزاج کیا بنا ہے؟ اس میں بھی مزاج یہ بنا ہے باقاعدہ ایک طالب علمی کا، کہ مثال کے طور پہ جی آپ اس دن نہیں آ سکتے، آپ کو پتہ ہے آپ آ کے باقاعدہ اپنے استاذ کو سے رخصت لیں. یہ طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ جو انسان کو نظم میں جوڑ کر رکھتا ہے. جو بغیر اطلاع غیر حاضری کا عمل ہوتا ہے نا، اس چیز سے انسان جڑا نہیں رہتا پہ. تو ایک تو پابندی کا مزاج بنائے، اہتمام بنائے، جہاں بھی ہو کوئی بھی ایسے معاملہ تو بولے نہیں بھائی آج تو ہماری کلاس ہے، آج نہیں، یہ 4 دن تو کلاس کے لیے وقف ہو گئے ہیں، اس میں ہم کچھ نہیں کریں گے. اور عذر پیش آ جائے تو اس کے لیے باقاعدہ رخصت لیں. تیسری اہم بات یہ ہے کہ سبق کم ہو، زیادہ ہو، مشکل ہو، آسان ہو، پورا سمجھ آئے، کچھ سمجھ میں آئے، کچھ بھی نہ آئے. کبھی یہ بھی ہوگا کہ آپ کو کچھ نہیں سمجھ آئے گا کیا ہوا، لیکن آپ پوری کوشش کریں کہ یہ سبق میں محفوظ کر لوں. ہمارے ایک ساتھی تھے، جب بالکل پہلا سال تھا تعلیم دین کورس کا، تو وہ کچھ دنوں بعد آئے اور مجھے کہنے لگے امام صاحب تجوید کا تو مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا، استاذ جو کہہ رہے ہیں وہ سر کے اوپر سے جاتا ہے تجوید کے بارے میں، تو کیا کریں اس کا. میں نے کہا آپ سنیں، صرف آپ سنیں. ماشاءاللہ 2 سال پورے کیے، بعد میں پوزیشن بھی لیتے تھے. تو کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آئے، لیکن سننے کی اپنی ایک برکت ہے استاذ سے. جس قدر سمجھ میں آئے، جتنا سمجھ میں آئے، لیکن آپ اس میں اہتمام سے دماغ کو، دل کو حاضر رکھیں، اور کوشش کریں جو کچھ آپ نے پڑھا ہو رات کو جا کے، زیادہ نہیں، 15 منٹ دیں، اپنے ان کتابوں کو ایک مرتبہ دہرا دیں. یعنی ایک سنجیدہ طالب علم جیسے طالب علمی کرتا ہے، اس انداز سے ہم اپنی زندگی کو منظم کریں. یہ پابندی کا مزاج انشاءاللہ ہمارے اندر آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک آپ کے لیے اپنے دین کے مبارک علم کے راستے آسان فرما دیں. چوتھا یہ اہتمام کریں کہ ہر ساتھی کے پاس اپنی کتابیں ہوں، اپنی کاپیاں ہوں، سب چیزیں ہوں. جیسے کورس ہے آپ کے پاس، سال اول کا کورس ہو گیا، اب وہ سال دوم کا کورس لیں گے. جو سال اول میں آئے ہیں وہ سال اول کا کورس لیں گے. کورس تیار بھی ہو گیا ہے اور غالباً آ بھی چکا ہے، تو اب ساتھی اس کے لیے باقاعدہ جائیں، اپنا کورس لیں اور اپنا مال خرچ کریں کہ بھئی یہ چیز میں اپنے پیسوں سے لوں، اپنے لیے پینسل باکس سب چیزیں خریدیں جس طرح ہوتا ہے. علم کے راستے پر خرچ کرنے کا مزاج یہ بھی باقاعدہ صحابہ کا طریق اور سنت ہے، انسان اس کی فکر کرے. تو خدا نخواستہ اس کو یہ نہ سمجھے کہ جی میرے پیسے پتہ نہیں ایسے ہی چلے گئے اور اب کون پڑھے گا اس کو، کون پڑھے گا. نہیں، آپ کے بعد آپ کے ساتھی آئیں گے، ان کے پاس یہ کتابیں جائیں گی، آپ ان کو دیں، وہ پڑھتے رہیں گے، ایک سلسلہ جڑ جائے گا. ایک اچھے طالب علم کے انداز کے اندر جڑے رہیں. اور آخری اور اہم ترین بات جو ساری باتوں کا نچوڑ بھی ہے، خلاصہ بھی ہے اور بنیاد بھی ہے، کہ علم ادب کے ساتھ، ادب، با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. ادب کریں. ادب استاذ کا بھی ہو، کتاب کا بھی ہو، جس ڈیسک پر آپ کتاب رکھیں اس کا بھی ہو، جس جگہ بیٹھیں گے آپ اس کا بھی ہو، جو بیگ آپ کے پاس ہو اس کا بھی ہو، جو باکس ہو اس کا بھی ہو، ساتھیوں کا بھی ہو، ہر چیز کا ادب. جس قدر ادب کے ساتھ طالب علم آتا ہے یہ اتنا کامیاب ہو جاتا ہے. اور خدا نخواستہ اگر انسان میں بے ادبی ہو، خدا نخواستہ، تو چاہے یہ کتنا بھی ذہین ہو. کتنے عبرت کے واقعات ہیں کہ بعض طالب علم ایسے ہم نے دیکھے جو بڑے ذہین، فتین، تیز ترار ہوتے ہیں، اور استاذ نے ایک دفعہ پڑھایا اور ان کو یاد ہوا، ایک دفعہ سنا یاد ہوا، لیکن ہوتے ٹیڑھے میڑے، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، ادب آداب زندگی میں نہیں ہوتے. تو یہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ ایسے سادہ کمزور طلبہ، غبی طلبہ بیچارے، کہ جن بیچاروں کو سبق کی عبارت پڑھنا مشکل ہوتا تھا، آج اللہ ان سے دین کا کام لگے. اور ایسے بھی کچھ ساتھی جو ہم نے دیکھے کہ جو بڑے تیز تھے، پوزیشن والے تھے، کوئی نام و نشان نہیں.
کبھی ملے بھی کیا کر رہے ہیں، کوئی ایک کام میں پھنسا ہوا ہے، دوسرے معاملے میں پھنسا ہوا ہے، تیسرے میں پھنسا ہوا ہے. بادب بنے، ادب والی زندگی کو اپنا شعار بنائیں، اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں. ہر چیز اس سے آپ کے علم کے سفر کی ترقی بہت جلدی ہوگی انشاءاللہ. تو ان باتوں پر کون کون عمل کرے گا انشاءاللہ؟ سب کریں گے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. چونکہ آج پیر کا دن تھا تو ہم نے کہا کورس کا آغاز ہو جائے. باقی انشاءاللہ جو ایام ہے وہی سابقہ، یعنی جمعہ ہفتہ اور پیر منگل، یہی 4 دن ہوں گے. کوشش یہی کرے کہ مغرب کی نماز تک ساتھی پہنچ جائیں. مغرب پڑھ کے سنتیں پڑھ کے پہلی منزل پہ آپ تشریف لے جائیں گے. وہاں انشاءاللہ آپ حضرات کی کلاسیں ہوں گی اور انشاءاللہ باقاعدہ اسباق وہ جمعے کے دن سے آپ حضرات کے شروع ہو جائیں گے. اس وقت تک آپ اپنی کورس کی کتابیں، کاپیاں وغیرہ سب چیزیں اپنے پاس لے لیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں تو پھر انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.